بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ میری آج ہی شادی ہوئی تھی۔ اس بڑے سے گھر میں میرے شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ ایک پراسراریت اور ویرانی سی پورے گھر پر چھائی ہوئی تھی۔ میں دلہن بنی سر جھکا کر بیٹھی تھی، تبھی دروازہ کھول کر میرا شوہر اندر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس تھا۔ اس نے وہ عجیب سی رنگت والا شربت مجھے پینے کے لیے دیا۔ گرمی اور حبس کی وجہ سے مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ شربت پیا، اچانک ہی میں گہری نیند میں چلی گئی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں 19 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے۔ غربت کی چکی میں پستے ہوئے میرے ماں باپ نے بڑی مشکل سے ہم سارے بہن بھائیوں کو پالا تھا۔ ابو چھولوں کی ریڑھی لگاتے تھے، جبکہ اماں گھر میں ہی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ چند 100 روپے میں وہ سوٹ سلائی کر کے اماں کی آنکھیں دکھ جایا کرتی تھی۔ میں انہیں لاکھ کہتی کہ مجھے بھی یہ کام سکھا دیں، آپ کی جگہ میں کر لیتی ہوں، لیکن وہ میری بات مانتی ہی نہ تھی۔ کہتی تھیں کہ میری بیٹی تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، میں اسے ہرگز ایسا کام نہیں کرنے دوں گی۔ میرے ساتھ بچپن سے ہی ایک عجیب سی بات ہو رہی تھی، جسے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ ہر رات جب میں سوتی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے رات کے 12 بجے کے بعد میرا جسم میرے گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں کسی دوسری جگہ پر ہوتی تھی۔ جانے وہ سب میرے ساتھ خواب میں ہوتا تھا یا حقیقت میں، یہ بات میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے ایسے لگتا جیسے میرے آس پاس اجنبی لوگ موجود ہیں، جنہیں پہلے میں نے کبھی بھی نہ دیکھا ہو، اور ایسی جگہیں مجھے نظر آتی جن سے میں نے اپنے شعور میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اس بات کا ذکر میں نے اپنی اماں سے کیا تو وہ کہنے لگیں کہ بیٹا، دراصل جب تو پیدا ہونے والی تھی تو اس وقت میں درد کی شدتوں سے بے حال تھی۔ وہ ایک قبرستان تھا جہاں پر اچانک سے تو پیدا ہو گئی۔ ہسپتال جانے سے پہلے تو ایک درخت کے نیچے پڑی رہی، 2-3 گھنٹے تک تجھے اٹھانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ تیرا باپ اس وقت شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں گھر میں اکیلی ہی تھی۔ تو میری پہلوٹی کی اولاد ہے، میں نے تجھے اکیلے ہی پیدا کیا تھا۔ اس درخت پر نہ جانے ایسے کیا اثرات تھے جن کی وجہ سے میں بھی خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، اور میری ڈیلیوری اتنی آسانی سے ہو گئی کہ مجھے خود بھی پتہ نہ چلا۔ ایسے لگتا جیسے کسی نے میری مدد کی ہے۔ اماں مجھے منع کرتی کہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتایا کرو کہ تجھے یہ سب محسوس ہوتا ہے، اور تیرے اوپر کچھ آسیب کا اثر بھی ہے۔ اگر یہ بات سب کو پتہ چل گئی تو تیرا رشتہ ہونا کافی مشکل ہو جائے گا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ شہر سے متصل ایک پر رونق علاقہ تھا، نہ گاؤں کی طرح تھا اور نہ ہی شہر کی طرح۔ یہاں پر سکون تھا اور روزگار بھی مناسب تھا۔ میں شروع سے ہی ہر کام کرنے میں طاق تھی، بھاگ بھاگ کر سارے گھر کے کام کرتی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت خوبصورت بنگلہ تھا جو کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر کپڑے سکھانے گئی تو میں نے دیکھا جب اس بنگلے میں ایک خوبصورت نوجوان گھوم رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی، شاید کسی نے یہ بنگلہ خرید لیا تھا اور اب اس میں رہ بھی رہا تھا۔ پھر یہ بات جب میں نے اماں سے پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، میں نے بھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے اور بہت امیر بھی۔ ظاہر ہے یہ اتنا بڑا بنگلہ خریدنا آسان تو نہیں، جس نے بھی خریدا ہے وہ خوب پیسے والا ہوگا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس نوجوان کو دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ میں جب بھی چھت پر جاتی تو میری نظریں اسے ہی ڈھونڈ رہی ہوتی۔ میں جھاڑو لگانے چھت پر گئی تو منڈیر پر کھڑی ہو کر اسی بنگلے میں جھانکنے لگی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب وہاں پر ایک لمبی سی کشاف پہنے عورت بھی موجود تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور میرے دیکھنے پر وہ فوراً ہی پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ میں اس کی نظروں سے گھبرا گئی، تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ اماں نے جب مجھے یوں گھبراتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، کیا خواب دیکھ لیا ہے جو تیری رنگت اڑی ہوئی ہے؟ میں بدحواس سی ہو کر اماں سے کہنے لگی کہ اماں، ابھی میں نے اس بنگلے میں ایک عورت کو دیکھا ہے، اتنے لمبے لمبے بال تھے اس کے، عمر بھی زیادہ تھی لیکن بہت خوبصورت۔ اماں کہنے لگیں کہ ہاں، دونوں ماں بیٹے تو رہنے آئے ہیں، لگتا ہے کہ کسی کے گھر آتے جاتے نہیں، کیونکہ جب سے آئے ہیں کسی نے بھی انہیں باہر نکلتے یا آتے جاتے نہیں دیکھا۔ ہمارا گھر نزدیک ہے، اسی لیے ہمیں دونوں نظر آ جاتے ہیں۔ اس عورت کا مجھے یوں پلٹ کر دیکھنا مجھے بہت خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنی نکلی تھی۔ ایک دن چھوٹے بہن بھائی اسکول گئے ہوئے تھے اور ابا کام پہ۔ اماں حسب معمول ایک دوپٹے پر کڑھائی کر رہی تھی، جبکہ میں گھر کے کام کاج نمٹاتی پھر رہی تھی۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔
اماں کے کہنے پر میں دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی جسے میں نے اس کے بنگلے میں دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے تیز گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، گلے میں موٹی سی سونے کی چین، جبکہ دونوں ہاتھوں میں خوبصورت کڑے تھے۔ اس کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ میں اسے دیکھ کر تھوڑی سی گھبرا گئی۔ وہ مجھ سے اندر آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی انہیں اندر آنے کو کہا۔ اماں بھی انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اماں کے سامنے بیٹھی تھی اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ اتنی بڑی امیر عورت ہمارے گھر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کسی بھی محلے والے کے گھر نہ گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اماں سے جو کہا اسے سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اماں سے میرا ہاتھ اپنے خوبصورت بیٹے کے لیے مانگ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے بیٹے کے لیے کسی خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جو میری صورت میں پوری ہو گئی۔ اماں کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے امیر گھرانے سے میرے لیے رشتہ آ سکتا تھا۔ میں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی تو انہوں نے منع کر دیا۔ پھر اپنے ہاتھ سے ایک سونے کا کنگن نکالا اور میرے ہاتھ میں پہنا کر اماں سے یہ کہتے ہوئے چلی گئی کہ آج سے یہ میری بہو ہے۔ میں اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے کنگن کو دیکھتی رہ گئی۔ شام کو ابا آئے تو اماں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ اماں کے ساتھ ساتھ وہ بھی حیران تھے۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس عورت نے کسی بھی قسم کا جہیز وغیرہ لینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ جلد سے جلد مجھے اپنی بہو بنا کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس نے ابا کے ہاتھ پر بھی ڈھیروں پیسے رکھ دیے تھے۔ ابا نے میری شادی کی تیاریاں انہی پیسوں سے کی تھی۔ میں خوش تھی کہ اتنا خوبصورت لڑکا میرا شوہر بننے جا رہا تھا۔ پورے محلے میں دھوم مچ گئی تھی کہ عالیہ کی شادی بنگلے میں رہنے والی بیگم صاحبہ کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ پھر صرف 2 ہفتے کے اندر اندر میں دلہن بن کر رخصت ہو کر اس بنگلے میں آ گئی تھی۔ پہلی رات اس بنگلے میں آ کر میں نے سوتے ہوئے گزار دی۔ دوسری صبح میں نے دیکھا جب میری ساس یہاں سے غائب تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اماں کو ضروری کام سے جانا پڑا، اس لیے وہ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ 1 ہفتے تک ہم دونوں اس بنگلے میں رہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اب ہم مزید یہاں نہیں رہ سکتے، تم میرے ساتھ شہر میں جا کر رہنا ہوگا۔ میں یہ سوچ کر اداس تھی کہ اماں ابا سے دور ہو جاؤں گی، لیکن خوش بھی تھی کہ نہ جانے شہر کا ماحول کیسا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہاں گھر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ جاؤ جا کر اپنے اماں اور ابا سے مل آؤ، اس کے بعد تمہیں میرے ساتھ شہر چلنا ہوگا، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا لیکن میری ساس ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ پھر میں اماں ابا سے ملنے گھر گئی اور انہیں اداسی سے بتانے لگی کہ میں یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہم کسی نئی جگہ پر شفٹ ہو رہے ہیں۔ ابا کہنے لگے کوئی بات نہیں بیٹا، شادی کے بعد تو ویسے بھی ساری ہی لڑکیوں کو بیاہ کر دور جانا پڑتا ہے۔ ان سے رخصتی کے وقت میں خوب رو رو کر آنسو بہا رہی تھی۔ اپنی رخصتی پر تو مجھے اتنا رونا نہیں آ رہا تھا، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں واقعی انہیں چھوڑ کر کہیں جا رہی ہوں۔ پھر ہم دونوں ایک گاڑی میں بیٹھے۔ بہت لمبا سفر تھا۔ میں بری طرح تھک گئی، لیکن وہ شہر تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 2-3 دفعہ میں اپنے شوہر سے اس شہر کے بارے میں پوچھ چکی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ بس تھوڑی ہی دور ہے۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ پھر کسی نے میرا کندھا ہلایا تو میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو میرا شوہر مجھے گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ ہی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ ہم دونوں کے اترتے ہی گاڑی واپس چلی گئی اور یہ دیکھ کر میرے اندر سناٹے سے اترتے چلے گئے کہ یہ ایک ویران سی جگہ تھی۔ دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا، آدم نہ آدم کی ذات۔ بھلا اس ویران اور سنسان سی جگہ پر میرا شوہر رات کے اس پہر کیوں اتر گیا تھا؟ میں نے خوف زدہ سی نظروں سے اسے دیکھا جس کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ اب وہ مجھے لے کر ایک بستی کی طرف جانے لگا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بستی واقع تھی۔ وہاں پر بہت پیارے پیارے سے گھر بنے ہوئے تھے۔ اسی بستی کے ایک گھر میں وہ مجھے لے کر داخل ہو گیا۔ یہ گھر بھی اچھا تھا لیکن اس بنگلے جیسا نہیں، بالکل عام سے گھر کی طرح ہی تھا۔ میں شدید اکیلا پن محسوس کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے میں نے خود کو اس گھر میں سیٹ کر لیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی کہ محلے پڑوس کی کوئی بھی عورت یہاں آتی جاتی نہیں تھی۔ میں کافی اداس اور پریشان سی رہتی۔ کبھی کبھار دل گھبراتا تو چھت پر جا کر کھڑی ہو کر ادھر ادھر چلتی پھرتی عورتوں کو دیکھتی رہتی۔ میں نے برابر والے گھر میں دیکھا جہاں میری ہی ہم عمر لڑکی بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔
میرا دل چاہا کہ میں اس سے بات کروں اور اس سے دوستی کر لوں، لیکن میں بھلا خود سے کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی؟ اسی لیے خاموشی سے کھڑی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے شوہر کی غصے بھری آواز سنائی دی، جو مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس کی اتنی اچانک آواز سن کر میں خوف سے اچھل پڑی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ میرا دل گھبرا رہا تھا، اسی لیے میں اوپر آ گئی۔ پھر وہ سختی سے مجھے کہنے لگا کہ آج کے بعد میں تمہیں چھت پر نہ دیکھوں۔ میں اس کی بات پر خوف زدہ ہو گئی۔ نہ تو وہ مجھے کسی کے گھر آنے دیتا تھا اور نہ ہی کوئی عورت یہاں پر آتی تھی۔ میں گھر سے باہر کبھی نہیں جھانک سکتی تھی۔ اب اس گھر کی قید میں ایک قیدی بن کر زندگی گزارنے لگی تھی۔ تبھی اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر میرے شوہر نے خود ہی میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو۔ اس کی بات پر میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہو گئی۔ بھلا اسے کیا پتا اس بات کا؟ وہ کوئی ڈاکٹر تھوڑی تھا، لیکن مجھے بھی اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی لیے میں نہایت خوش رہنے لگی۔ میں سوچتی کہ جلد ہی میرے گھر میں اب بچوں کی قلقاریاں گونجیں گی، گھر میں رونق ہو جائے گی، میری اداسی اور پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں دن رات خوش رہنے لگی تھی۔ پھر جب میرے حمل کو 3 ماہ ہو گئے تو میرا شوہر کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں شہر لے کر چلتا ہوں، ڈاکٹر سے تمہارا چیک اپ کروا دوں گا۔ میں اس کی بات پر خوش ہو گئی کہ چلو، اسے میرا خیال تو آیا۔ اب وہ مجھے شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں پر بیٹھی لیڈی ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوگی۔ میں یہ بات سن کر نہایت خوش ہو گئی تھی۔ خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ پھر ٹھیک 6 مہینے کے بعد میں نے ہسپتال میں 2 جڑواں بچے پیدا کیے۔ ان کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ انہیں پیدا کر کے میں نیم بے ہوشی کی کیفیت میں چلی گئی تھی، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا میرے برابر میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ خود ہی مجھے کہے گا کہ تمہارے ہاں بچوں کی پیدائش ہو گئی ہے، لیکن اس کی خاموشی مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی۔ جب میں نے اس سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ بچے تو پیدائش کے وقت ہی مر گئے تھے۔ میں یہ بات سن کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میرا شوہر مجھے تسلیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی کسی بات پر کیسے یقین کر لیتی، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے اپنے بچوں کے رونے کی آوازیں سنی تھی۔ پھر ڈاکٹرنی آئی اور مجھے تسلیاں دیتی رہی کہ کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، تمہاری زندگی زیادہ ضروری ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی اگلے سال تمہاری گود بھرائی ہو جائے گی۔ میں جو یہ آس اور امید لے کر اپنے گھر سے گئی تھی کہ واپسی پر میرے ساتھ میرے بچے بھی ہوں گے، لیکن وہ امید ٹوٹ چکی تھی۔ اب میں پھر سے اداس اور پریشان رہنے لگی۔ لیکن پھر ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا، جب صرف 1 مہینے بعد ہی مجھے یہ خوشخبری مل گئی کہ میں دوبارہ سے ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر مجھے ہواؤں میں اڑا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی دوبارہ مجھے یہ خوشخبری مل جائے گی۔ پھر جب میں ڈاکٹرنی کے پاس دوبارہ چیک اپ کروانے گئی تو اس نے ایک بار پھر سے مجھے خوشخبری سنا دی۔ وہ کہنے لگی کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں پھر سے جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے جا رہی ہے۔ اب میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں ہرگز اس اسپتال میں بچے پیدا نہیں کروں گی، کیونکہ میں پہلے بھی اپنے 2 بچوں کو یہاں کھو چکی ہوں۔ میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ جس بستی میں ہم رہ رہے تھے وہیں پر رہنے والی ایک دائی کے ہاتھوں تمہارے بچے کی پیدائش ہوگی۔ پھر ٹھیک 6 ماہ بعد دوبارہ میرے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اس بار بھی میں نے اپنے کانوں سے بچوں کی آوازیں سنی تھی، لیکن جیسے ہی بچے پیدا ہوئے میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ کافی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ تمہارے بچے اس بار بھی نہیں بچے ہیں۔ یہ سن کر میں بری طرح سے چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوسری دفعہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا۔ میں چیخ چیخ کر روتی رہی، لیکن میری فریادیں سننے والا کون تھا؟ میرا شوہر مجھے تسلیاں دیتا کہ تمہاری زندگی بچانا زیادہ ضروری تھا، اسی لیے یہ سب ہوا ہے۔ اب میں زندگی سے بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ نہ تو میری ساس دوبارہ لوٹ کر آئی تھی، نہ ہی میرا شوہر مجھے میرے ماں باپ سے ملنے دیتا تھا۔ 2 بار میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میرے اوپر ابھی اور بھی ظلم ڈھانے والی ہے۔ کسی عورت کا بھی اس گھر میں آنا جانا نہیں تھا، نہ میں کسی سے بات کرتی اور نہ ہی کوئی میرے دکھ درد سننے آتا تھا۔ ایک میرا شوہر ہی تھا جو ہر ضرورت تو پوری کر دیتا، لیکن نہ تو مجھے کہیں آنے کی اجازت دیتا نہ ہی جانے کی۔ میں ہر 6 ماہ بعد 2 جڑواں بچوں کو جنم دیتی اور ان بچوں کے رونے کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سنتی، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتی وہ میرے پاس سے غائب ہوتے
اور میرا شوہر ہی مجھے بتاتا کہ تمہارے بچے نہیں بچے۔ دن بدن میں اپنی زندگی سے تنگ آتی جا رہی تھی، سوچتی کہ یہاں سے بھاگ جاتی ہوں، اس طرح ہمیشہ کے لیے میری اس گھر سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن میرا شوہر مجھے اتنی دور لے آیا تھا کہ میں واپسی کے سارے راستے بھول چکی تھی۔ اب میرے ہاں 16 بچے پیدا ہو گئے تھے، لیکن 16 بچوں میں سے ایک بھی نہ بچا تھا۔ حیرانی مجھے اس بات پر تھی کہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے صرف ماں بننے کے مرحلے کو ہی عبور کیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں بچے پیدا کرنے والی مشین ہوں، لیکن میرے ماں بننے کا کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ میری جھولی تو ابھی تک بھری نہ تھی۔ میرے بچے میرے دیکھنے سے پہلے ہی غائب ہو جاتے تھے۔ گو کہ میرے شوہر کا سلوک میرے ساتھ اچھا تھا، وہ مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتا، میری ہر ضرورت کا خیال کرتا تھا، لیکن پھر بھی بچے نہ بچنے کی وجہ سے میں ذہنی طور پر بہت مایوس ہو گئی تھی۔ اپنی اس مایوسی کی وجہ سے میں اس کے لیے بھی دل میں برا سوچنے لگی تھی۔ پھر ایک رات انہی پریشانیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے میں گھر سے بھاگ کر جنگل میں اکیلی گئی تھی۔ جنگل میں بھاگ بھاگ کر میں تھک گئی، لیکن مجھے کہیں پر بھی باہر نکلنے کا راستہ نہ ملا۔ چاروں طرف بھیانک جنگل تھا، رات بھی سر پر تھی، میں بھاگتے بھاگتے نڈھال ہو گئی تھی۔ اچانک ہی میرا پیر پھسلا۔ اس سے پہلے کہ میں اس خطرناک کنویں میں جا گرتی کسی نے میرا ہاتھ تھاما تھا۔ میں نے پیچھے منہ کر کے دیکھا تو میرا شوہر مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر خوف سے مرنے کو تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہارا میرے گھر سے بھاگنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اس جنگل میں بھی تمہاری موت ہے۔ چلو میرے ساتھ واپس، وہاں تم بڑے آرام اور عزت کے ساتھ رہ رہی ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ مجھے زبردستی واپس اسی گھر میں لے آیا تھا۔ میں پھر چیخ چیخ کر رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے شادی کے بعد نہ تو اپنے ماں باپ کو دیکھا اور نہ ہی تمہاری ماں کو۔ آخر تمہاری ماں کہاں ہے؟ نہ تم مجھے کسی سے ملنے دیتے ہو اور نہ ہی کسی سے بات کرنے دیتے ہو۔ آخر تم نے میری زندگی کیوں برباد کی ہے؟ میں اتنی دفعہ ماں بنی ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے بچے کی خوشی نہیں دیکھی، نہ ہی میری جھولی بھری ہے۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر ہے کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ میرا شوہر بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر وہ میرے قریب آیا اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شادی سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی شادی ہوئی مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تمہارے بچے نہیں بچتے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا ہے۔ ان پر صبر کر کے بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کرو۔ صرف چند سال کی بات ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وہ مجھ سے اتنے پیار سے یہ بات کر رہا تھا کہ میں چپ ہو کر اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ پھر 1 مہینے بعد دوبارہ سے یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی ہوں۔ اس بار میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ یہ بچے میں اپنی ماں کے گھر جا کر پیدا کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا شوہر کہنے لگا کہ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں، اب تمہیں میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ ایک طرف وہ مہربان تھا تو دوسری طرف ظالم۔ مجھے اس سے اس ظالم رویے کی توقع ہرگز نہیں تھی، میں اس کے آگے مجبور تھی۔ پھر ایک دن میں اسی پریشانی اور کیفیت میں مبتلا تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی عورت کے پاس جا کر بیٹھوں، اس سے 2 گھڑی بات کروں۔ یہی سوچ کر میں برابر میں رہنے والی اسی لڑکی کے یہاں چلی آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، دیکھو تمہارا شوہر بہت عجیب سا ہے، وہ 2-3 دفعہ مجھے ذلیل کر چکا ہے۔ ایک دفعہ میں تمہارے گھر بریانی لے کر آئی تھی، میں نے سوچا کہ چلو پڑوسن ہیں، ان سے دوستی کر لیتی ہوں، لیکن تمہارے شوہر نے مجھے بہت ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ تمہیں یہاں میرے پاس دیکھے گا تو نہ جانے تمہارا کیا حال کرے گا، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، اس نے تو مجھے بیٹھنے بھی نہ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ اب میں گھر میں آ کر رو رہی تھی۔ ایک تو میری حالت ایسی تھی، دوسری طرف سب لوگوں کے رویے میری زندگی میں زہر گھول رہے تھے۔ پھر جب میں نے اپنے شوہر سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، مجھے پسند نہیں کہ تم کسی کے یہاں آؤ جاؤ یا کوئی باہر کے لوگ اس گھر میں دخل اندازی کریں۔ مجھے اب اپنی زندگی سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی اور پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اگر ان کا مرا ہوا جسم بھی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تو شاید میں بھی یقین کر لیتی کہ میں نے واقعی ہی مرے ہوئے بچے پیدا کیے تھے، لیکن یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟
सब लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि जिसे मैं जीना ही नहीं चाहती थी। अम्मा कहा करती थी कि मुझ पर आसेब का साया है, लेकिन ये साया तो मेरी खुशियों को ही निगल रहा था। काश अम्मा उस औरत की अमीरी से मुतासिर होकर मेरी शादी उसके बेटे से ना करती। आज मैं भी किसी के घर में अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही होती। अब मेरी शादी को 6 साल गुजर गए थे। इस दौरान मैं कई दफ़ा माँ बनी और हर दफ़ा मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली जाती। मेरे पैदा होने वाले बच्चों का कोई नामो निशान भी बाकी न रहता। फिर एक दिन मेरा शौहर मेरे पास आया और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा कर लाता हूँ। इन 6 सालों में उसने एक दफ़ा भी उनकी सूरत नहीं दिखाई थी। अब उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान थी। फिर अपनी हैरानी को पीछे छोड़ते हुए मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगी। मुझे जो ये साल सदियों की तरह लग रहे थे। जैसे ही मैं अपने माँ बाप से मिली तो उनके गले लगकर रोने लगी। मैं उन्हें रो रो कर बताने लगी कि मेरे साथ क्या क्या ना हुआ है। जब मैंने अम्मा को ये बात बताई कि मैंने अपने जुड़वां बच्चों को हर बार पैदा किया, लेकिन वो बच्चे मेरे सामने आने से पहले ही मर जाते हैं, अम्मा ये बात सुनकर दहल गईं और कहने लगी, आलिया ये क्या कह रही है तू? कहीं वो आसेब ही तो तेरे बच्चों को नहीं मार रहा जो तेरे पैदा होने के साथ तेरे साथ जुड़ गया था। अम्मा की ये बात सुनकर मैं हैरत से उनकी शक्ल देख रही थी। फिर अम्मा कहने लगी, मुझे तो शुरू से ही शक था कि तुझ पर आसेब का साया है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो तेरी ज़िंदगी यूं बर्बाद कर देगा। मैं अम्मा से रोते हुए कहने लगी कि अम्मा, अब मैं अपने शौहर के साथ उसके घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ना तो वो मुझे किसी औरत से मिलने देता है और ना ही किसी के पास मुझे जाने देता है। अम्मा मेरी बात सुनकर हैरान थी। फिर कहने लगी कि अच्छा, लेकिन उसकी माँ तो हमारे पास कई दफ़ा आई। वो हमें बताती रहती थी कि तुम्हारी बेटी वहाँ बहुत ऐश कर रही है, उसे मेरे बेटे ने बड़ा खुश रखा हुआ है। मैं अम्मा की बात पर चीख पड़ी। फिर मैं उसे कहने लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी सास को मैंने अपनी शादी के बाद से तो देखा ही नहीं है। अगली सुबह मेरा शौहर मुझे लेने आ गया था। वो अम्मा अब्बा से कहने लगा कि मेरी मजबूरी थी, उसे मैंने सबसे छुपाकर एक खुफिया बस्ती में रखा हुआ था, लेकिन अब वो मजबूरी दूर हो गई है। अब हमेशा मैं उसे अपने साथ रखूँगा और ये मेरे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी। अम्मा अब्बा ऐसी बातें सुनकर मजबूर हो गए और एक बार फिर से मुझे उसके साथ भेजने पर राज़ी हो गए। मैं रो रो कर अम्मा से कहने लगी कि मुझे इसके साथ नहीं जाना, लेकिन अम्मा मुझे समझाने लगी कि अब वो बहुत बदल गया है बेटा, इस बार वो तुम्हें खुश रखेगा। अब वो मुझे लेकर एक नई जगह पर जा रहा था। मेरे दिल में न जाने क्यों उसके लिए इतनी नफ़रत पैदा हो गई थी। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने वजूद पर झूठ का लिबादा ओढ़ रखा था। अब वो मुझे एक बहुत खूबसूरत शहर में लेकर आ गया था। यहाँ पर सारी इमारतें बहुत ऊंची और आलीशान थीं। यहाँ पर सब अमीर अमीर लोग रहते थे। उन्हीं में से एक खूबसूरत घर में मैं रहने लगी थी। ऐसा घर मैंने ख्वाबों में भी ना देखा था। फिर मेरे शौहर ने मुझे बहुत प्यार से देखा और कहने लगा, ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन हो गया होगा ना। इस घर में मेरी खिदमत करने वाली नौकरानी भी मौजूद थी। फिर एक दिन मैं अपने शौहर से कहने लगी कि इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप और छोटे बहन भाई भी मेरे पास आकर रहें। वो कहने लगा कि ठीक है, जिस चीज़ की तुम्हें खुशी है तुम वो हर हाल में करना, मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं। वो इतना बदल जाएगा। अब अम्मा अब्बा भी मेरे पास आकर रहने लगे। वो मेरे बड़े से आलीशान घर में रहते। हम सारे एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में एक हैरानकुन बात हुई कि मेरा शौहर मेरी ज़िंदगी से ऐसा गया कि पलटकर वापस ना आया। अम्मा हैरान होती कि तुझे इतनी मालो दौलत देकर वो कहाँ चला गया है, लेकिन मैं अम्मा को कहती कि अम्मा मैं उसके साथ खुश नहीं थी। अगरचे उसने मुझे इतना बड़ा घर बना कर दिया, ये इतनी शान और शौकत दी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में अपने मरे हुए बच्चों की बहुत ख़लिश है। मैंने बड़े दुख दर्द के साथ उन्हें पैदा किया था, लेकिन उनका मरा हुआ मुंह देखना भी नसीब ना हुआ। मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रही थी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का सोचकर मैं बहुत मायूस और परेशान हो जाती थी। फिर एक दिन जब मैं सो रही थी, मुझे अपने कमरे में खड़ा हुआ एक अजीब सा साया नज़र आया। मैं उसे देखकर उठ बैठी तो हैरान रह गई। मेरा शौहर मेरे सामने ही खड़ा था। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा, कैसी हो तुम? मैं हैरानी से उसे देखते हुए कहने लगी कि क्या आप वापस आ गए हैं? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन साथ ही तुम्हें एक राज की बात बताने आया हूँ। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ। अब उसने मेरा हाथ थाम लिया।
وہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کافی دور تک چلتی رہی، پھر مجھے ایک بڑا سا محل نظر آیا۔ اس محل میں بہت سی روشنیاں جل رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہاں کوئی بہت بڑی تقریب ہو۔ اب جیسے ہی وہ اس محل میں مجھے لے کر داخل ہوا، میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی جب بہت سارے بچے بھاگتے ہوئے آئے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ وہ سارے ایک جیسی عمر کے چھوٹے چھوٹے اور نہایت خوبصورت بچے تھے۔ انہیں دیکھ کر بے اختیار مجھے اپنے بچے یاد آئے اور میں رونے لگی۔ میرے شوہر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر کہنے لگا، رو مت، یہ سب تمہارے ہی بچے ہیں۔ میں حیرانی سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے زینے سے اترتی ہوئی میری ساس آ رہی تھی۔ شادی کے اتنے سال بعد میں نے اپنی ساس کو آج پہلی بار دیکھا تھا۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے اور کہنے لگے، بیٹی تمہیں ایک راز کی بات بتانے جا رہے ہیں، دیکھو تم پریشان مت ہونا۔ آج سے کئی سال پہلے جب میرے ہاں میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی تو اس کا ہاتھ دیکھتے ہی کسی جوتشی نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی نسل آگے بڑھانی ہے تو اپنے بیٹے کی شادی کسی آدم زادی سے کرنی ہوگی۔ میں اس جوتشی کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہم انسان نہیں بلکہ جن زاد ہیں۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی خوشی خوشی قبیلے میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن یہ بات مجھے پریشان کرتی کہ میرے بیٹے کے ہاں کوئی اولاد جنم نہیں لے گی۔ پھر ایک دن سردار کہنے لگا، میں اپنے محل میں خوبصورت بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے محل میں ایک بھی بچے کی پیدائش نہ ہوئی تھی، اسی لیے اس نے اعلان کر دیا کہ جس کے ہاں بھی سب سے پہلا بچہ پیدا ہوگا میں اسے اس قبیلے کا سردار بنا دوں گا۔ اب تو میں اپنے بیٹے کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتی تھی تاکہ سردار کو ایک بچہ دے کر میں اسے اس قبیلے کا سردار بنا دوں، کیونکہ یہ بات ہمارے لیے بہت خوشائند ہوتی کہ اگلا سردار میرے بیٹے کی اولاد ہوگی۔ میں نے بیٹے کی شادی کسی جنزادی سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں نے اس کی شادی کسی جنزادی سے کر دی تو میرے ہاں کوئی بدصورت بچہ ہی جنم لے گا۔ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور انسانوں کی بستی میں آ کر رہنے لگی۔ میں کسی پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ ہم انسان نہیں بلکہ جن زاد ہیں، اسی لیے انسانوں کی بستی میں انسانوں کی طرح ہی رہنے لگے۔ اسی اثنا میں میری نظر تم پر پڑی۔ تم انتہائی معصوم اور خوبصورت تھی۔ جب ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارے ماں باپ سے رشتہ مانگا تو انہوں نے فوراً ہی رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ بات ہمارے لیے خوشی کا باعث تھی۔ پھر ہم تمہیں جلد ہی بیاہ کر اپنے ساتھ اس بستی میں لے آئے تھے۔ میں تمہاری نظروں میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ہم زیادہ دن اس علاقے میں رکتے تو جلد ہی لوگوں کو ہماری سچائی کے بارے میں علم ہو جاتا، اسی لیے ہم تمہیں لے کر اس بستی میں آ گئے تھے۔ میں واپس اپنے قبیلے میں چلی گئی تھی، لیکن میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ روز تمہیں کوئی خاص شربت پینے کے لیے دیتا جس سے پی کر تم فوراً حاملہ ہو جاتی تھی۔ پھر 6 مہینے بعد تمہارے ہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم لیا۔ پیدا ہوتے ہی ان بچوں کو میں لینے آ گئی تھی۔ اگرچہ میرا بیٹا کچھ ڈرا ہوا تھا کہ تم اپنے بچوں کی غیر موجودگی سے ناراضگی کا اظہار کرو گی، لیکن پھر بھی میں نے اسے سمجھا دیا کہ تم اسے کہہ دینا کہ تمہارے بچے زندہ نہیں رہے، کیونکہ پھر ہر 6 ماہ بعد تم حاملہ ہوتی، تمہارے جڑواں بچے جنم لیتے اور میں فوراً ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی۔ یہ بچے ہمارے قبیلے میں ہی آنے تھے، کیونکہ یہ جن ذات کے بچے تھے نہ کہ انسانوں کے۔ ان کا انسانوں کے پاس کوئی کام نہ تھا۔ اگر یہ تمہارے پاس رہتے تو تم جلد ہی اس بات سے آگاہ ہو جاتی کہ یہ بچے انسان کے نہیں بلکہ ایک جن ذات کے ہیں۔ تم ہر بار اپنے بچے کی پیدائش پر خوش ہوتی، لیکن ان کے پیدا ہوتے ہی تم یہ سمجھ جاتی کہ تمہارے بچے زندہ نہیں بچے۔ اسی بات پہ نے تمہیں بیمار اور پریشان کر دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تو ہمارے قبیلے میں تو بے حد خوشی تھی، کیونکہ سردار کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا پورا قبیلہ بچوں سے بھر جائے۔ ان کے اس حکم کی وجہ سے ہی میرا بیٹا ہر 6 ماہ بعد تمہیں حاملہ کر دیتا، پھر تم 2 جڑواں بچوں کی ماں بن جاتی۔ وہ بچے ہم جن زادوں جیسے بچے نہیں تھے، بلکہ وہ انتہائی خوبصورت تھے اور ان کے اندر جن زادوں کی سی طاقتیں تھیں، لیکن پھر بھی خوبصورتی میں وہ تم پر ہی گئے تھے۔ پھر آخرکار تم نے پورے 22 بچوں کو جنم دیا۔ اس کے بعد سردار نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو واپس اس کی دنیا میں چھوڑاؤ۔ میرا بیٹا بھی سردار کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا، اسی لیے وہ تمہیں واپس تمہارے گھر چھوڑایا تھا، لیکن وہ اب تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ جیسے ہی وہ قبیلے میں واپس آیا تو دن رات روتا رہتا تھا۔ وہ تمہیں یاد کرتا تھا، تمہارے ساتھ زندگی بھر رہنا چاہتا تھا۔
اسی لیے جب میں نے اس سے کہا کہ اب اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رہنا ممکن نہیں تو وہ اس فیصلے سے ناراض ہو گیا۔ تبھی اس نے تمہیں زندگی بھر خوش رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ عالیشان گھر تمہارے لیے تعمیر کروا کے تمہارے نام کر دیا۔ اس میں تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہتی ہو، لیکن میرا بیٹا اپنے قبیلے میں آ کر خوش نہیں ہے۔ وہ زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے تمہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم اپنے گرد جن بچوں کا جھمگٹا دیکھ رہی ہو وہ کسی اور کے نہیں بلکہ تمہارے ہی بچے ہیں۔ میں بڑی حیرت سے اس جن زادے کی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، اسی لیے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آخر تم نے یہ سب کروانے کے لیے میرا انتخاب کیوں کیا؟ دنیا میں ہزاروں لڑکیاں تھیں، کیا تم ماں بیٹے نے میری زندگی ہی خراب کرنی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ جب تم پیدا ہوئی تو تمہاری ماں کی حالت بہت خراب تھی، اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، تو اس کی مدد کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی وہ جنزادی تھی جس نے بروقت تمہاری ماں کو بچا کر اس کی مدد کی تھی۔ میں ہمیشہ سے ہی تمہارے آس پاس رہنا پسند کرتی تھی کیونکہ مجھے تم پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو ہمیشہ میرے بیٹے کے ساتھ رہو، چاہو تو اپنی دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو۔ مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں بالکل بے بس سی بیٹھی تھی۔ پھر وہ جنزاد آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ اس کمرے میں میری ایک بڑی سی تصویر لگی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بظاہر یہ سارے بچے یہیں پر پلے بڑھے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ تم ان کی ماں ہو، اسی لیے یہ سب تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہیں۔ اس کی باتیں واقعی ہی حیران کر دینے والی تھی، لیکن ابھی میرا ذہن یہ سب باتیں قبول نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے میں نے واپس اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں اپنے بستر میں لیٹی تھی۔ گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن دوسری صبح اماں مجھے کہنے لگی کہ پتہ نہیں تیرا شوہر تجھے یہاں چھوڑ کر خود کہاں چلا گیا ہے۔ آخر کچھ تو پتہ چلے کہ تم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کیا لڑائی جھگڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے بنا بتائے یہاں سے چلا گیا۔ میں اماں کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ بھلا اسے کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات نہیں پیش آئے تھے، لیکن یہ بات مجھے خوشی دے گئی تھی کہ میرے سارے بچے زندہ تھے جنہیں میں مردہ سمجھ رہی تھی۔ ان بچوں کی زندگیوں کا سن کر میرے دل کو خوشی ہوئی تھی۔ اب اماں روز میرے شوہر کا انتظار کرتی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بنا میری رضامندی کے یہاں نہیں آ سکتا۔ اسی لیے میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اماں میں اس کے بغیر بہت خوش ہوں، ویسے بھی اس نے مجھے تکلیف کے سوا اور دیا ہی کیا ہے۔ اب چھوٹی بہن بھی جوان ہو گئی تھی، گھر میں اس کی شادی کی بھی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس کے سسرال والے آتے تو میرے گھر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ اس کا بھی بہت اچھے گھرانے میں رشتہ ہو گیا تھا، اور یہ سب ان ماں بیٹے جنزاد کی وجہ سے ہی ہوا تھا، ورنہ تو میرا باپ اتنا غریب تھا کہ مشکل سے ہی وہ میری چھوٹی بہن کی شادی کر پاتا۔ تھوڑے ہی دن بعد اس کی شادی ہو گئی۔ اس کی رخصتی کے بعد میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ بہت بری طرح تھکن کی وجہ سے میں بستر پر بے خبر سوئی تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنے کمرے میں عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سرہانے ڈھیروں گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں حیران رہ گئی، رات کے 12 بجے بھلا یہ گلاب کے پھول کہاں سے آئے تھے؟ دل خوف سے کانپ بھی رہا تھا، لیکن پھر یہ سوچنے لگی کہ شاید یہ سرخ گلاب میرے شوہر نے ہی میرے پاس رکھے ہوں گے۔ ان کی خوشبو کو محسوس کرتے کرتے میں کب نیند کی وادی میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ اب 10 سال بیت گئے تھے۔ ان 10 سالوں میں میرے تینوں چھوٹے بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اماں ابا بھی ضعیف ہو گئے تھے، لیکن میں خوش تھی کہ وہ بالکل آرام اور سکون کے ساتھ میرے ساتھ رہ رہے تھے۔ میری زندگی میں صرف ایک ہی بار میری ملاقات اپنے بچوں سے ہوئی تھی۔ میں انہیں ایک بار پھر سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یقیناً وہ جوان ہو چکے ہوں گے۔ پھر ایک دن مجھے ان سے ملاقات کرنے کا موقع مل گیا۔ جب میں انہیں یاد کر کے اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی، اچانک ہی وہ جنزاد میرے سامنے آ گیا۔ وہ پہلے کی طرح اتنا ہی خوبصورت تھا جیسا میں نے اسے اول روز دیکھا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ کیا تم اپنے بچوں سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ مجھے لے کر میرے بچوں کے پاس جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے محل میں پہنچی تو حیران رہ گئی۔ وہاں بہت سارے جوان بچے جو خوبصورتی میں بے مثال تھے، وہ سب مجھے بڑے پیار سے دیکھنے لگے۔ وہ مجھے پہچان گئے تھے کہ میں ان کی ماں ہوں۔ وہ باری باری آ کر مجھ سے ملاقات کر رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ماں، ہم پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کی اتنی خدمت کریں گے کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ تکلیف نہ ہوگی۔ میں انہیں خوش ہو کر دیکھ رہی تھی۔
तभी एक ضعیف सी बूढ़ी औरत चलती हुई मेरे पास आई। मैंने उसे पहचान लिया। ये मेरी सास थी जो मेरा रिश्ता लेकर मेरे माँ बाप के पास आई थी। वो मुझे कहने लगी कि क्या इतने सालों में कभी भी तुमने मेरे बेटे को याद नहीं किया? देखो तो सही, उसने तुम्हारी मोहब्बत में आज तक किसी जिनजादी से शादी भी नहीं की है। वो तुम्हें दोबारा लाना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मैंने उस जिनजादे को देखा जो उदास और परेशान नजर आ रहा था। मैं उसके साथ हरगिज नहीं रह सकती थी। उसने मेरी ज़िंदगी के कई साल बर्बाद किए थे। फिर भला मैं कैसे दोबारा उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करती थी? आज अगर मैं किसी इंसान से शादी करती तो उसके साथ अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती, लेकिन अब मेरे ऊपर शादीशुदा लड़की का ठप्पा लग गया था जो ना तलाक याफ्ता थी और ना ही बेवा। मैंने उस जिनजादे के साथ खुद को भी सजा दी थी। मैं अपने जवान बच्चों से मिलकर अपने घर वापस लौट आई। अगर मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ होती तो मैं अपने इर्द गिर्द एक हुजूम को महसूस करती। मैं जानती थी मेरी खिदमत करने वाले कौन हैं। मेरे सारे जिनजात बच्चों के सीनों में मेरे लिए एक मोहब्बत भरा दिल धड़कता था। फिर कुछ सालों बाद अम्मा अब्बा का भी इंतकाल हो गया। अब इस आलीशान से घर में मैं अकेली रहती थी। अपने बच्चों की याद मुझे हर वक्त सताती रहती। अभी भी जिनजात मेरे इंतज़ार में था। उसे आस थी कि मैं शायद ये फ़ैसला कर लूँ कि मैं वापस इस दुनिया में चली जाऊँ, लेकिन मेरा दिल इस बात से इनकारी था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला किया और अपने इस आलीशान घर को एक यतीम खाने में बदल लिया। जो भी बच्चे मुझे लावारिस या बेसहारा हालत में मिलते, मैं उन्हें अपने घर ले आती। उनमें 1 माह के बच्चे भी होते और 1 साल के भी। कुछ बच्चे थोड़े बड़े भी होते। फिर देखते ही देखते मेरा घर बच्चों से भर गया। कुछ बच्चों को तो मैं सड़क से उठा कर लाई थी, जो सड़क पर कचरा चुनते और भीख मांगते फिर रहे थे। फिर एक दिन मैंने सारे बच्चों की गिनती की तो मैं बेइख्तियार हैरान रह गई, क्योंकि वो तादाद में पूरे 22 हो चुके थे। तो गोया मैंने अपने इस आलीशान घर में पूरे 22 बच्चे जमा कर लिए थे। अब मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह चाहने लगी। एक बूढ़ा बाबा मेरे घर चौकीदार था। एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि बेगम साहिबा, ये चेक कोई आदमी आपके नाम पर देकर गया है। मैंने उस चेक को देखा तो हैरान रह गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा रकम लिखी हुई थी, जो कोई मेरे नाम पर देखकर चला गया था। मुझे भी उन पैसों की किल्लत थी, इसीलिए मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। अब मैं बड़े आराम से उन सारे बच्चों को पाल सकती थी। फिर एक दिन उस आदमी का राज भी खुल गया। जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो मेरे सामने कोई आया था। मैं इस अजीब सी खुशबू से पहचान गई कि आने वाला कौन है। फिर मैं उसे कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आ जाते हो? जानते भी हो कि मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहना हरगिज़ पसंद नहीं करूंगी। वो कहने लगा कि जब जब मुझे तुम्हारी याद सताती है मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई थी। मैंने तुमसे हकीकत छुपाकर गलती की। अगर पहले ही सब बता देता तो शायद तुम मुझसे इतनी नफ़रत ना करती। मैं कहने लगी कि हाँ, यही वजह है कि मेरे दिल से तुम्हारी नफ़रत साफ़ नहीं हो पा रही, क्योंकि मेरी जवानी के कई साल तुम्हारी वजह से बर्बाद हुए हैं। मैं उससे ऐसी ही जहर भरी बातें किया करती थी। गुज़रे माहो साल आज भी मेरे जहन पर नक्श थे। जब मैं इंसानों से बात करने के लिए तरसती थी तो मेरे पास आसपास कोई भी ना होता था। मैं अपने बच्चों को याद करके रोती, लेकिन हर बार मुझे बताया जाता कि मेरे बच्चे अपनी पैदाइश पर ही इस दुनिया से चले गए। वो दर्द, वो तकलीफ़ मैं वापस नहीं ला सकती थी, और ना ही अपने वो आंसू जो मैंने उनकी याद में लम्हा बलम्हा बहाए थे। आज मेरे पास इंसानों का रश है। अपने दिल की सारी मोहब्बतें, सारी मेहरबानियाँ मैं उन बच्चों पर लुटाती हूँ जो मेरे पैदा किए हुए तो नहीं, लेकिन बिल्कुल मुझे अपनी औलाद के जैसे लगते हैं। आज भी कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं उन्हें आंखें बंद करके याद करती हूँ। मेरे सारे बच्चे मेरे आसपास मौजूद होते हैं। वो मुझे देख देख कर खुश होते हैं, मेरी खिदमत करते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन पर शायद कभी कोई इंसान यकीन न करे, लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका था, और इस बात की हकीकत मैंने अपने सगे माँ बाप को भी नहीं बताई थी। जानती थी कि ये सदमा सहना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। मेरे घर में रहने वाले सारे बच्चे मुझे अम्मा जी कहते हुए नहीं थकते। मैंने अपने आप से अहद किया है कि मैं इन्हें खूबसूरत ज़िंदगी दूंगी। उन्हें कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि वो बिन माँ बाप के यतीम बच्चे हैं। मैं अभी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक ही मुझे एक बच्चे की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा, वो मुझे अपने पास बुला रहा था। मैं बेइख्तियार उसे देखकर मुस्कुरा दी।
امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔